السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ٹاپولوجی کو ڈسکس کریں گے۔ ٹاپولوجی ہوتی کیا ہے؟ ٹاپولوجی اصل میں دیکھیں، پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا جب کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اس کو نیٹ ورک کہتے ہیں۔ اب وہ جو کنیکٹ ہوتے ہیں وہ ایک خاص انداز سے ہوتے ہیں، کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے، کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں۔ تو جو فزیکلی جس طریقے سے وہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو ٹاپولوجی کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ کائنڈز ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے بہت پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ایک وائر سے جو پی سیز ہے وہ کنیکٹ ہو جاتے تھے، یعنی یہ آپس میں سارے یہ پی سیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں اس وائر کی وجہ سے۔ اور یہ اب تو نہیں ہوتا لیکن پہلے اس طرح ہوتا تھا، تو اس کو بس ٹاپولوجی کہتے تھے۔ یہ تھیوریٹیکلی ہے، لیکن چلیں تھیوری کا جاننا بھی تھوڑا بہت ضروری ہے، سو اس لیے ہم اس کو بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ ایزی ٹو ایڈ یا ریموو کرنا تھا۔ آپ اس کو ایڈ کرنا ہے تو اس کو ایڈ کر دیں، کسی کو ریموو کرنا ہے تو ریموو کر دیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس نے اس سے بات کرنی ہے تو یہ پیکٹ بھیجے گا تو وہ اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، یہ ایک ڈائریکشن میں ہوگا۔ اور اگر اس نے بھی پیکٹ بھیج دیا، اس نے بھی بھیج دیا، تو یہ دونوں پیکٹ آپس میں ٹکرا جائیں گے اور ایرر مل جائے گا سب کو۔ سو آپ کہہ لیں کہ اس کا یہ تھا کہ یہ براڈ کاسٹ کرتا تھا میسیج کو ایچ ڈیوائس کے ساتھ جو کہ اس کیبل کے ساتھ لگی ہوتی تھی۔ اس کو مینٹین کرنا یا ٹربل شوٹ کرنا وہ بھی ایزی تھا، چیپ تھا اس کو مینٹین کرنا۔ اور لیکن اس میں ایک فائدہ اور بھی تھا کہ اگر کوئی ایک پی سی جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے کسی وجہ سے تو باقیوں پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور بس اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ یہی تھا کہ اگر یہ کیبل فیل ہو جائے تو یہ نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے گا، سارے پی سیز ڈاؤن ہو جائیں گے، اور یہاں سے یہاں تک میسیج آنے میں ٹائم لگتا تھا۔ اور ظاہر ہے کیبل کی لینتھ بھی لمیٹڈ ہوگی، ڈیٹا بھی ایک ہی ڈائریکشن میں آ رہا ہے، اور چونکہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے میسیج، اس میں پرائیویٹ میسیج بھی آپ نہیں کر سکتے تھے، تو یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز تھے۔ لیکن یہ اب یوز نہیں ہوتا ہے، بہت ریئرلی، شاید کہیں پہ ہوتا بھی ہو۔ اس کے بعد جو ہے ہم پڑھتے ہیں میش ٹاپولوجی کو۔ میش ٹاپولوجی میں کیا تھا کہ ہر کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا، جیسے کہ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر پی سی دوسرے پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا، جیسے کہ یہ کمپیوٹر اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے، یہ اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے، یہ اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے، یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی، یہ اس کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی۔ تو اگر کوئی ایک پوائنٹ فیل ہو جاتا تھا، کوئی ایک کنیکشن فیل ہو بھی جاتا تھا تو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، یہ جو ہے یہ تھرو اس کے بھی جا سکتا ہے، تھرو اس کے بھی جا سکتا ہے، فار ایگزامپل یہ بھی ہو جاتا تھا تو تھرو اس کے بھی جا سکتا ہے۔ سو اس میں ریڈنڈنسی بہت ہائی تھی اور یہ فیلیور کے ساتھ بڑا زبردست ڈیل کرتا تھا۔ لیکن اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ یہ تھا کہ اس میں بہت زیادہ کیبلنگ انوالوڈ ہے۔ سو یہ جو ہے لین کے لیے تو ایک اچھا آپشن بالکل بھی نہیں ہے اتنی زیادہ کیبلنگ کے ساتھ۔ ہوویور یہ ہم وین میں اس کا یوسیج جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، فریکوینٹلی ہوتا ہے۔ وین میں بھی کیا ہوتا ہے، وین میں بھی فار ایگزامپل روٹرز کا جو ہوتا ہے پورا ایک جال بچھا ہوتا ہے، ایک سمندر ہوتا ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں مختلف راستوں سے۔ تو اگر ایک کنیکشن فیل بھی ہو جائے تو بھی فرق نہیں پڑتا، وہ دوسرے راستے سے اپنا ڈیسٹینیشن کی طرف ڈیٹا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔
تو میش ٹوپولوجی کا جو یوسیج ہے وہ لین میں تو نہیں ہوتا لیکن وین میں اس کا ہوتا ہے یعنی صرف وین میں اس کا یوسیج ہوتا ہے، باقی لین میں اس کا وہ نہیں استعمال ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے جو اسٹار ٹوپولوجی ہوتا ہے، اس میں جو تمام کمپیوٹر ہوتے ہیں ایک سینٹرلائز پوائنٹ جیسے کہ سوئچ ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں اگر ایک کیبل فار ایگزامپل فیل ہو جائے یا کوئی ایک کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے تو اس سے پورے نیٹ ورک پہ ایفیکٹ اس کا نہیں ہوتا تھا، اور باقی جو ہے باقیوں کا کنیکشن آپس میں جو کمیونیکیشن ہے اس پہ کوئی اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو اس کا جس سینٹرلائز پوائنٹ ہے جس کے ساتھ ساری ڈیوائسز کنیکٹ ہیں، اگر یہ سنگل پوائنٹ فیلئر ہے، اگر وہ فیل ہو گئی تو نیٹ ورک ڈاؤن، اس کے ساتھ جتنے بھی پھر کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں وہ سارے ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو یہ جو تھا یہ اسٹار ٹوپولوجی کا ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو رنگ ٹوپولوجی ہے، رنگ ٹوپولوجی میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو کمپیوٹرز ہیں وہ آپس میں ایک رنگ شیپ میں لگے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی وہی بس ٹوپولوجی کی طرح اس کی بھی وہی پرابلم ہے۔ یہ بار اس لیے اب یوز بھی نہیں ہوتا کہ اس میں جو ہے اس کی انسٹالیشن اور ٹربل شوٹنگ نو ڈاؤٹ ایزی ہے، لیکن یہ بھی اس میں بھی یہی ہے کہ ایک پی سی ایک کمپیوٹر کو اگر فیل ہو جائے تو نیٹ ورک بیٹھ گیا یا کیبل ڈیمیج ہو گئی تو بھی یہ بیٹھ جاتا تھا۔ کہتے ہیں مستقبل میں جو وائرلیس سلوشن ہے وہ وائرڈ سلوشن کے اوپر آ جائیں گے، اور شاید وائرڈ سلوشن تقریباً پھر بہت کم ہو جائیں، نہ ہونے کے برابر ہو جائیں۔ ابھی ہم آگے وائرلیس سلوشنز ڈسکس کرنے لگے ہیں، اس میں سے ایک جو تھا انفراسٹرکچر ٹوپولوجی ہے، یہ کمبینیشن ہے وائرڈ اینڈ وائرلیس کا۔ یہ اسٹار ٹوپولوجی کی طرح ایک سینٹرلائز ڈیوائس ہے، فار ایگزامپل سوئچ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کمپیوٹرز آپس میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کمبینیشن ہے وائرلیس کا بھی، اس کے ساتھ آپ نے ایک ایکسیس پوائنٹ جو وہ لگایا ہوا ہے، ایک ای پی ہوتا ہے۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ اس طرح کی ڈیوائس جو ہوتی ہے، فار ایگزامپل سسکو کی ایک پرانی سی ڈیوائس پڑی ہوئی ہے، تو جیسے وہ لگا دیا آپ نے تو اس کے ساتھ جو وائرلیس ڈیوائسز ہیں، کچھ بھی ہو، کوئی پی سی ہو گیا، کوئی ٹیبلٹ ہو گئی، کوئی فون ہو گیا، وہ بھی کنیکٹ ہوتے تھے۔ اور یہ سمجھ لیں آپ کوئی اسکول ہے، اس کی کوئی کوریڈور ہے، اس میں آپ نے ادھر کسی کوئی روم ہے جس میں یہ نیٹ ورک لگا ہوا ہے، اس کے ایک پوائنٹ پہ آپ نے اے پی بھی لگایا ہوا ہے جس کے آس پاس لوگوں کے پی سیز وغیرہ کنیکٹ ہو رہے ہیں اس سے۔ اس طرح اس کوریڈور کے دوسرے حصے میں آپ نے ایک اور دوسرا اے پی لگا دیا، آپ نے ایک اور اے پی بھی لگا دیا، ایک اے پی آپ نے ادھر لگا دیا، ایک اے پی آپ نے ادھر لگا دیا، ادھر بھی اس کے ساتھ وائرلیس ڈیوائسز کنیکٹ ہو رہی ہیں، ادھر بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک کمبینیشن آف وائرڈ اینڈ وائرلیس سلوشن ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایڈ ہاک ٹوپولوجی۔ یہ جو ہے اس میں کوئی کیبلز یوز نہیں ہوتی، کوئی سرور نہیں ہوتا، کوئی روٹر نہیں ہوتا، کوئی درمیان میں ان کا نیٹ ورک نہیں ہے، پھر بھی یہ آپس میں کنیکٹ ہیں پیر ٹو پیر۔ اس کی مثال آپ بلوٹوتھ کی لے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ڈیوائسز آپس میں اس طریقے سے کنیکٹ ہیں، آپ تھرو بلوٹوتھ کنیکٹ ہیں اور یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ
کہ اگر میرا اور آپ کا فون ہم نے بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر دیا ہے تو ہم پھر بھی فائل ٹرانسفر کر لیں گے کسی نہ کسی طرح. ٹھیک ہے، ہم واٹس ایپ چیٹ اور وہ نہیں کر سکتے، وہ تو ایپ سے ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کنیکشن ریکوائرڈ ہوگا، لیکن ہم فائل ٹرانسفر وغیرہ کر لیں گے، ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں. اسی طرح آپ یہ پرنٹر ہے اور جیسے یہ آئی پیڈ ہے، تو یہ سارے آپس میں پیر ٹو پیر یا بلوٹوتھ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. وائرلیس میش کو آپ اس طرح سمجھیں جیسے آپ یہ کوئی چھوٹی سی بلڈنگ ہے، سمجھ لیں یہ اس کا ایک یہ اس کے 4 فلورز ہیں یا 4 پارٹس ہیں. چلیں، یہ اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے، اس میں آپ نے ایک روٹر رکھ دیا، انٹرنیٹ والا موڈم رکھ دیا، اس کے ساتھ آپ نے ایک سوئچ لگا دیا، سوئچ کے ساتھ آپ نے وہ جو ایکسیس پوائنٹ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا وہ آپ نے لگا دیا. یہ اس طرح کا، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ آپ نے وائی فائی پوائنٹ جو ہے یہ آپ نے لگا دیا. یہ سوئچ کے ساتھ اس پورٹ میں جو ہے یہ جو جس پہ لکھا ہوا ہے 2.5 گیگا ہرٹ جس کو سپورٹ کرتا ہے، اس میں آپ یہ ایتھرنیٹ کیبل کے ساتھ سوئچ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. یہ آپ کی کنسول کیبل ہے. اور یہ آپ کا ایکسیس پوائنٹ کا یہ ماڈل ہے، آج کل یہ یوز ہوتے ہیں مارکیٹ میں. تو جیسے آپ نے اس کو لگا لیا اور ادھر، تو یہاں پہ ادھر بھی آپ نے اس کو بھی یہ کیبل رن کر کے لگا لیا، یہ آپ نے اس کو بھی کیبل رن کر کے لگا لیا، اس کو بھی کیبل رن کر کے لگا لیا. اب جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ کیبلنگ یہ خواہ میں ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو یہ پیسیو کیبلنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ڈسٹنس وائز یہ آپ نے دیواروں، چھتوں وغیرہ کو کھود کے درمیان میں سے آپ نے جا کے یہ کیبلنگ کرنا. اگر آپ اس کی جگہ فار ایگزامپل یہ چھوٹی سائٹ ہے آپ کی، آپ نے صرف اس کو کیبل سے کنیکٹ کر دیا، اور یہ کوئی کیبل نہیں ہے، ان کو اب بھول جائیں کیبلز کو، اور یہ آپس میں تھرو ریڈیو فریکوینسی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. سو یہاں پہ ایک آپ آئے، آپ نے اپنے لیپ ٹاپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، سب سے پہلے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. اگر کسی وجہ سے یہ کمیونیکیٹ نہیں بھی کر رہا باقیوں سے، تو آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. اس میں یہ کارپوریٹ کلچر میں وہاں پہ نہیں یوز ہوتا کسی بڑی آرگنائزیشن میں، کیونکہ اس میں جتنا ڈسٹنس بڑھتا جائے گا ظاہر ہے پھر اس کو آپ کو ادھر تک پہنچتے آپ کو کافی اس میں مسئلے آ جاتے ہیں، ڈیلے آ جاتے ہیں، آپ کے کنیکشن کے ایشوز آ جاتے ہیں. سو چھوٹی سائٹ کے لیے تو یہ سلوشن بالکل پرفیکٹ ہے. یہ تھی کچھ ٹاپالوجیز، نیٹورک ٹاپالوجیز جس کو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا. پچھلے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کر پائے تھے، ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی تھی. آج ہم نے اس کو بریفلی کرنے کی کوشش کی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.